میں ایک جان باز۔ رائل نیپال ایئر لائنز کے جہاز نے کٹھمنڈو ایئرپورٹ پر ٹھیک 4 بجے رن وے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس وقت میں حقیقتاً ڈرا ہوا تھا۔ خوف کی لہریں میرے جسم کی آر پار ہو رہی تھی۔ میری نظریں ایئرپورٹ بلڈنگ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لگی ہوئی تھی۔ ہر لمحہ یہی خیال گزرتا کہ اب پولیس کی جیپ نمودار ہوگی۔ پائلٹ جہاز کے ٹیکسی وے پر ہی روک لے گیا اور پولیس مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اگرچہ ایسے مرحلہ پہلے بھی کئی بار مجھ پر گزر چکے تھے، لیکن 3.5 سال مسلسل زندگی اور موت کا کھیل کھیلتے میں اب ذہنی طور پر ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، اور اب تو بات یہاں آن پہنچی تھی کہ ایک طرف آزادی، اپنا وطن، اپنا گھر اور گھر والے، اور دوسرے طرف 3rd ڈگری ٹارچر کے ساتھ اذیت ناک موت، اور ان دونوں کے بیچ محض چند منٹوں کا فرق تھا۔ محض چند منٹوں کا قسمت نے زندگی کی بازی کھیلتے ہوئے مجھے ہمیشہ 3 اکے دیے، لیکن ہر بار تو 3 ایک نہیں ملتے، اور اب تو یہ آخری داؤ تھا۔ اگر بازی الٹ پڑی تو خوف کے لہریں مجھے ایک جھٹکا دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور سب کچھ اس قدر متعلق پر چھوڑ دیا جس کی طاقت اور قدرتی کی کوئی حد نہیں۔ انسان اس کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے؟ انسانی جدوجہد کی ایک حد ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ مجبوراً لاچار اور طلبگار ہوتا ہے۔ ربی ذوالجلال والاکرام کی رضا کی مجھ پر ایک غنودگی چھا گئی تھی۔ اچانک ایئر ہوسٹ کی مدھر آواز مجھے باہر لے آئی۔ سیفٹی بیلٹس کھولنے اور سگریٹ پینے کی اجازت مل گئی تھی۔ میں نے سگریٹ نکال کر سلگایا اور ایک لمبا کش لیا۔ جہاز ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کو نیچے چھوڑتا ہوا بلند ہو رہا تھا۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی دائیں طرف صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جہاز کی اکثر مسافر یہ چوٹی دیکھنے کے لیے جہاز اس جانب کھڑکیوں کی طرف آ چکے تھے، لیکن میرا ذہن سگریٹ کے مرغلوں کے ساتھ مادی کی طرف جا رہا تھا۔ 3.5 سال 1185 دن، اور ان 1185 دنوں میں بیتی ہوئے ان گنت واقعات ایک تیز رفتار فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے سے گزر گئے۔ جلدی ہی پہاڑ ختم ہو گئی۔ ایئر ہوسٹ نے بتایا کہ اب ہم بنگلہ دیش پر سے گزر رہے ہیں۔